السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے کرونا وائرس کے غریب اور نچلے متوسط طبقہ پر ممکنہ اثرات۔ قدرتی آفات اور وبائیں بلا تفریق اپنا کام کرتی ہیں، اس میں رنگ، نسل، حتیٰ کہ مذہب کی تفریق بھی شامل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر کلیسے، مندر، مسجدیں اور دیگر مذہبی مقامات ویران ہیں۔ میکدوں اور دیگر تفریحی جگہوں پر تالے، بارڈر سیل، پروازیں معطل اور بازار بند ہیں۔ کرونا وائرس دنیاوی عالمی طاقتوں امریکہ، روس، چائنا، جرمنی اور فرانس سمیت 180 سے زائد ترقی یافتہ اور پذیر ممالک میں پھیل چکا ہے۔ 4 لاکھ کے قریب لوگ متاثر ہو چکے ہیں اور 20,000 کے قریب لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ نامور سیاسی شخصیات، کھلاڑی اور فنکار بھی اس کی لپیٹ میں ہیں۔ بڑی معاشی طاقتیں اور بڑی بزنس شخصیات بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ امیر حلقوں اور ترقی یافتہ ممالک کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے اور ایسی آفات کے بعد شاید سنبھلنے کی سکت بھی موجود ہو، لیکن طبقاتی تقسیم میں غریب تر، حتیٰ کہ نچلے متوسط طبقے ان آفات کی آبناکیوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ عالمی غربت 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 36% لوگ انتہائی غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وبائی صورتحال میں کروڑوں لوگوں کو غذائی قلت کا سامنا درپیش ہو سکتا ہے۔ پاکستان بھر میں 6 کروڑ لوگوں کے متاثر ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ اکثریت، خاص کر غریب طبقہ، مناسب تعلیم، معیاری صحت اور غذائی ضروریات سے محروم ہو رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی خدمات کے شعبہ سے منسلک بہت سے لوگوں کے متاثر ہونے کے خدشات موجود ہیں۔ تاہم یہ ممالک تو اس طبقے کے لیے مختلف امدادی اسکیموں کا اعلان کر رہے ہیں۔ بات ترقی پذیر ممالک کی ہو تو ایسے ممالک میں دیگر شعبوں کی طرح صحت کا شعبہ بھی عالمی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ افریقہ اور ایشیا میں موجود بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں کرونا کی تشخیص کے لیے سہولت ہی میسر نہیں۔ نامکمل سہولیات کے باعث وہاں موجود متاثرین کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ بھارت کو ہی دیکھ لیجئے، آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، تاہم ادھر نامکمل تشخیص کی سہولیات کی وجہ سے صرف چند سو مریضوں کی ہی تشخیص ہو سکی ہے۔ ایران میں اسی وبا کے پھیلنے کی بنیادی وجہ بھی نامکمل سہولیات ہی ہیں۔ پاکستان، ایران، افغانستان اور دیگر کئی افریقی اور ایشیائی ممالک جہاں نامکمل سہولیات کی وجہ سے اس وبا کے پھیلاؤ کے بارے اندازہ لگانا مشکل ہو گیا ہے، وہیں ایسے ممالک کے پاس ترقی یافتہ ممالک کی طرح بیک وقت ہزاروں مریضوں کی حصول علاج اور تنہائی یعنی آئسولیشن کے لیے وینٹیلیٹرز اور کمرے موجود نہیں۔ اندازے کے مطابق پاکستان بھر میں صرف 1700 وینٹیلیٹرز موجود ہیں، جو شاید مشکل حالات میں صرف اعلیٰ طبقوں کے ہی کام آ سکیں۔ ایسے ممالک معاشی لحاظ سے کمزور ہونے کی وجہ سے مکمل لاک ڈاؤن کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ امدادی رقوم سے کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے، تاہم ان ممالک میں رقوم میں غبن ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بات غریب طبقہ میں موجود دہاڑی داروں کی ہو تو اس وبا کے باعث تعلیمی ادارے، دفاتر اور ہوٹلوں کے بند ہونے کی بنا پر بہت سے ریڑھی بان، ٹھیلوں والے، ٹیکسی ڈرائیور، باورچی اور دیگر خدمت گزار وغیرہ پہلے ہی روزگار سے محروم ہو گئے ہیں۔ بہت سی نجی فیکٹریوں اور کارخانوں میں موجود سینکڑوں مزدور کاروبار میں کمی یعنی ڈاؤن سائزنگ کا شکار ہو چکے ہیں۔ باقی بچنے والے روزگار تو حاصل کر رہے ہیں، تاہم ان کی جانیں جیسے کرونا کے رحم و کرم پر ہیں۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں موجود یہ مزدور نہ تو سماجی دوری، سوشل ڈسٹنس اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس حفاظتی سامان موجود ہے، جو اس وبا کو اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی پروان چڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ طبی انشورنس جیسی سہولت ایسے طبقے کی اکثریت کے پاس موجود نہیں۔ سفری پابندیاں نہ ہونے کی بنا پر ایسے ممالک میں بسیں اور دیگر مقامی سواریاں کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہیں، جو صرف نہ اس طبقے بلکہ معاشرے میں موجود دیگر طبقات کے لیے بھی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر روزگار کے ایسے مقامات کو بند کر دیا جائے جو سماجی اکٹ کا باعث بن رہے ہیں تو کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جن کو طبی بنیاد پر تنخواہ کی ادائیگی یعنی پیڈ لیو سمیت چھٹیاں نصیب نہیں ہوتی۔ ایسے مزدور جن کے پاس روزگار کے حصول روزانہ کی محنت ہی ہے اور دیگر جن کے پاس کسی قسم کی کوئی بچتی رقم یعنی سیونگز موجود نہیں، وہ جلد ہی کرتی میں بھوک سے مرنے لگیں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس امیروں کی طرح مہینوں کا راشن خریدنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ ممکنات میں سے ہے کہ ایسے لوگ زیادہ تر خود کو خود کار تنہائی یعنی سیلف آئسولیشن میں رکھ نہ پائیں گے۔ ایسے طبقوں کو ہر سو موت کا سامنا ہے، بھوک سے سسک کر مریں یا جان لیوا وبا کو سینے سے لگا لیں۔ یونیسیف کے سربراہ کے مطابق دنیا کی 40% آبادی معیاری جراثیم کش صابن خریدنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ ماسک، صفائی دینے والا مایع یعنی سینیٹائزر
اور صابن سے محروم یہ طبقہ کرونا کا شکار بن سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ وبا جلد ختم نہ ہوئی تو غریب طبقے کے یہ لوگ اپنے رزق کے حصول کے لیے مسلح جد و جہد پر بھی اتر سکتے ہیں۔ امیر طبقے کی طرف سے اس راشن کا ذخیرہ کرنا اور اشیاء کی قیمتوں کا بے جا بڑھنا غریب طبقے میں نفرت کو فروغ دے سکتا ہے۔ بھوک اور نفرتیں مل کر جرائم کو جنم دے سکتی ہیں۔ دنیا میں بہت سی بدعنوانیوں کی وجہ غربت اور بھوک ہے۔ ایسے میں بہت سی بدعنوانیوں کے بڑھنے کے خدشات بھی موجود ہیں۔ ایسے طبقوں کے پاس نامکمل سہولیات کے بعد نامناسب معلومات بھی خطرات کا باعث ہیں۔ جعلی طبیب، جعلی تشخیصی مراکز اور مذہبی بہروپیے بھی ایسے لوگوں کو استعمال کر کے ان سے مستفید ہونے کے ساتھ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ایسے طبقوں کے بچے تعلیم سے محروم ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی بنا پر آن لائن کلاسوں اور لیکچروں کا حصول بھی ممکن نہیں۔ ایسے لوگ جو غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک میں روزگار کے حصول کے لیے موجود ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک میں موجود ترقی پذیر ممالک کے یہ باشندے نہ تو طبی سہولیات رکھتے ہیں اور غیر قانونی ہونے کی بنا پر نہ ہی اس کے حصول کے لیے تگ و دو کر سکتے ہیں۔ امریکی صحافی خرم شہزاد کے مطابق صرف امریکہ میں 13 ملین غیر قانونی لوگ آباد ہیں اور امریکہ میں کسی شخص کو طبی سہولت نہ ہونے کی صورت میں کرونا تشخیص کے لیے محض $1300 خرچ کرنا پڑیں گے۔ عالمی سطح پر پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے جہاں بیرون ممالک مقیم مزدور روزگار کے حصول کے لیے پریشان ہے، وہیں انہیں اپنے وطن منتقل ہونے میں بھی دشواری کا سامنا ہے۔ ایسے میں یہ لوگ کرونا کا آسان ترین ہدف ہو سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود پناہ گزینوں کی بات ہو تو بہت سے ممالک میں جیسے میانمار اور بنگلہ دیش میں موجود روہنگیا مسلمان، ایران اور پاکستان میں موجود افغان پناہ گزین، اسی طرح ترکی اور یورپ وغیرہ میں موجود شامی پناہ گزین وغیرہ بھی طبی سہولتوں سے محروم ہو کر کورونا کا شکار بن سکتے ہیں اور نامناسب طبی سہولیات کی بنا پر یہ ایک سے دوسرے ملک ہجرت کر کے کورونا کے پھیلاؤ کا بھی سبب بن سکتے ہیں۔ ایران میں 3 ملین افغان مہاجرین موجود ہیں جو سہولیات کی محرومی کی بدولت افغانستان منتقل ہو رہے ہیں اور خدشہ ہے کہ یہ پناہ گزین پاکستان کا بھی رخ کر سکتے ہیں۔ بھارت میں موجود مختلف مذاہب کے مبینہ پناہ گزین اور اس کے زیر تسلط کشمیر کے لوگوں کو بھی طبی سہولیات کی عدم فراہمی کا سامنا ہے۔ ایسے حلقوں میں موجود عمرہ، تعلیم یافتہ اور نوجوانوں کو آگاہی پھیلانے کے ساتھ غریب اور متوسط طبقوں کی امداد کرنی چاہیے۔ لوگ اپنے مذہب کے مطابق لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مزمیر رسومات کا فنڈ اس پر خرچ کر سکتے ہیں، جیسے مسلمان زکوٰۃ تقسیم کر سکتے ہیں، افطار دعوتوں کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ اگر مذہبی خطیب و اسکالرز آگاہی پھیلائیں تو لوگ جلد متوجہ ہوں گے۔ مذہبی اجتماعوں میں ہاتھ نہ ملانے کو ایمان کی کمزوری قرار دینے کی بجائے لوگوں میں آگاہی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ہمیں خود غرضی کو پرے رکھ کر ہر طبقے کی مدد کو یقینی بنانا ہوگا۔ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ احتیاط کتنی ضروری ہے۔ خدا را تشخیص اور علاج سے باغ کر اپنے پیاروں کی زندگیاں اجیرن مت بنائیں۔ حکومتوں کا ساتھ دیں۔ حکومتوں کو ہنگامی بنیادوں پر فیصلے کرنا ہوگے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ عالمی ادارے امدادی پیکجز دے رہے ہیں، اب حکومتوں پر منحصر ہے کہ وہ کیسے اس صورتحال سے نبرد آزما ہوتی ہیں۔ یہ امداد غبن کی نظر ہوتی ہے یا اسے عالمی وبا سے نپٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا عالمی طاقتوں سے ترقی پذیر ممالک پر سے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ بالکل جائز ہے۔ اگر ایسے ممالک اور طبقوں کو کورونا سے نمٹنے کا موقع نہ فراہم کیا گیا تو پوری دنیا اس عالمی وبا کی لپیٹ سے آزاد نہیں ہو سکے گی۔ ذرا سوچئے۔ اللہ حافظ۔ اللہ